اربوں خربوں درود و سلام خاتم المرسلین سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کی اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ اسلامک وائبس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جس نے صحابہ کرام کی مشکل کو حل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی۔ بعثت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس کی تھی۔ ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہی اپنے بستر پر لٹا کر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ ماں سوائے تبوک کے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لڑائی میں بے نظیر شجاعت اور کمال و جوانمردی کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مبشر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر کام آپ ہی کی رائے کے مطابق انجام پاتا۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی کو بلا کر فرمایا، جاؤ اور پانی تلاش کر کے لاؤ۔ وہ دونوں پانی کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر سوار تھی۔ اس نے اونٹ پر 2 بڑی بڑی مشکیں پانی سے بھری ہوئی لادی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا، یہ پانی تم کہاں سے لا رہی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا، کل اس وقت میں پانی کے چشمے سے چلی تھی۔ میرے قبیلے اور چشمے کے درمیان 1 دن رات کا فاصلہ ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے ساتھ آؤ۔ وہ عورت کہنے لگی، کہاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ عورت بولی، وہی شخص جسے صابی کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں تو ٹھیک سمجھ گئی ہے، اب ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ اس عورت کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے ساتھ ہونے والی گفتگو بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اونٹ سے نیچے اتروایا، پھر ایک برتن منگوا کر اس میں ایک مشک سے تھوڑا سا پانی انڈیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، پھر پانی کے برتن میں کلی کر کے پانی دوبارہ مشکوں میں ڈال دیا۔ معزز ناظرین، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکوں کے چھوٹے منہ کھول دیے اور صحابہ کرام کو آواز دی، جس نے پانی پینا ہو آ کر پی لے، جس نے برتن میں لینا ہو وہ برتن میں لے لے۔ چنانچہ جس نے چاہا پانی پی لیا اور جس نے چاہا برتن میں لے لیا۔ اگرچہ دونوں مشکوں سے برابر پانی لیا جا رہا تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مشکوں کے پانی میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ وہ عورت حیرت انگیز طور پر اس صورتحال کو دیکھ رہی تھی۔ جب سب لوگ پانی پی چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کے لیے کچھ کھجوریں، آٹا اور ستو جو تمہارے پاس ہے جمع کرو۔ صحابہ کرام نے کھانے پینے کا سامان جمع کیا، اسے ایک کپڑے میں باندھ کر اس عورت کو اونٹ پر سوار کیا اور گٹھڑی اس کے آگے رکھ دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو جانتی ہے کہ ہم نے تیرے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، تمہاری مشکیں پہلے کی طرح بھری کی بھری ہیں۔ جو پانی ہم نے لیا وہ تو اللہ نے ہمیں پلایا۔ وہ عورت جب اپنے اہل و عیال میں پہنچی تو وہ بولے، یہ تو نے اتنی دیر کہاں کر دی؟ عورت نے سارا واقعہ بیان کیا، پھر کہنے لگی، خدا کی قسم، یا تو زمین و آسماں کے درمیان اس سے بڑا ساحر کوئی نہیں ہے، یا پھر وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو گرمی کی شدت تھی۔
ایک پڑاؤ پر پیاس کی شدت انتہا کو پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب مسلمان پیاس کی شدت سے نڈھال ہیں، دعا فرمائیے۔ معزز ناظرین کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، جس سے آسمان سے پانی برسا اور لشکر کے سارے مسلمانوں نے اپنے اپنے برتن پانی سے بھر لیے، پھر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ بارش صرف اتنی جگہ پر ہوئی تھی جہاں لشکر اسلام کا قیام تھا، لشکر کی حدود سے باہر کسی جگہ بارش نہ ہوئی تھی۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔